بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، تمجید، تقدیس اس مالک الملک رب العزت وحدہ لا شریک نو لائق ہے کہ جس نے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 یا اس تو کم و بیش پیغمبر مبعوث فرمائے اور انہوں نے ساری انسانیت واسطے آدم علیہ السلام دی ساری اولاد واسطے نمونہ بنا کے بھیجا. کہ لوگ پیغمبران دی زندگی نو دیکھن، انہاں دے طور اطوار نو اپنان، جو آداب کو سکھان، انہاں دے مطابق اپنی زندگی نو ڈھال لیں تاکہ اللہ راضی اور خوش ہو جائے. اللہ کی رضا اور خوشنودی پیغمبران دی اطاعت اور فرما برداری اندر ہی ہے. کوئی شخص پیغمبر تو علاوہ کسی اور نمونے نو اختیار کر کے اللہ نو راضی اور خوش نہیں کر سکتا. اللہ نے ساڈے واسطے جس پیغمبر اور رسول نو مبعوث فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے سابقہ انبیاء اور سابقہ رسولوں کی ساری تعلیمات کا نچوڑ سارے سامنے پیش کیا. کیونکہ اللہ کا دین جس کا نام اسلام ہے، وہ دی تکمیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی سے ہوئی. اللہ نے اس دین نو ہر اعتبار نل آپ سے مکمل فرمایا. لہذا یہ بات بالکل واضح ہے کہ 1,24,000 یا اس تو کم و بیش جتنے پیغمبر اور رسول بھی اللہ نے مبعوث فرمائے،
انہوں دی تعلیمات دا خلاصہ اور نچوڑ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے اس امت نو عطا کیتا۔ ساڈا سبق چل رہا تھی انبیاء دے خصوصیات دے بارے اندر کہ اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت اور رشد واسطے، انسانوں کو سیدھا رستہ دکھان واسطے اپنے جو نمائندے بھیجے نے انبیاء کرام علیہم السلام نو مبعوث فرمایا ہے، انہوں دی نبوت دیا خصوصیتاں کی سن اور تقاضے کی سن۔ چنانچہ اس سلسلے اندر گزشتہ 2-3 جمعے اندر 2 باتاں تفصیل نال عرض کیتیاں جا چکی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سارے ہی نبی، سارے ہی پیغمبر علیہم السلام کو اللہ نے انسان ہی بھیجے نے، کسی دوسری مخلوق چوں کوئی نبی کوئی رسول نہیں بنایا، جنہوں اسی لفظ بشریت نال بیان کرنے ہیں کہ پیغمبر سارے بشر سن علیہم السلام۔ دوسری بات جدا ذکر ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ نبی اللہ نے بنائے نے، نہ کہ نبیاں واسطے کوئی الیکشن لڑیا گیا، نہ اللہ نے بندیاں کو مشورہ طلب کیتا، نہ کوئی اور ایسا طریقہ اختیار کیتا گیا کہ جہدے نال کوئی نبی بنے، بلکہ یہ بات سراسر اللہ نے اپنے اختیار اندر رکھی کہ جنہوں چاہیا نبی بنایا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، قرآن اندر یہ اعلان موجود ہے کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ رسالت اور نبوت کتنے رکھنی ہے، نبی اور رسول کنوں بنانا ہے۔ اللہ نے اپنی مشیت کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق جنہوں چاہیا ہے نبی بنایا ہے۔ لوگوں کو بڑے بڑے اعتراض ہوئے، لیکن وہ اعتراض نہ اللہ کا کچھ بگاڑ سکے، نہ اللہ کے کسی نبی کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ یہ بدبختی اور بدنصیبی ہے کسی شخص کی کہ وہ اللہ کے کسی فیصلے کو قبول نہ کرے۔ تیسری بات، اللہ نے انبیاء کی خصوصیات اندر جڑی رکھی ہے تو یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے علیہم السلام اپنے اپنے زمانے اندر، اپنے اپنے دور اندر، اپنے اپنے وقت اندر اپنی امت واسطے انہوں مطاع بنا کے بھیجا ہے۔ مطاع کے معنی ہوتے ہیں کہ سر تو لے کے پیراں تک ہر معاملے اندر ان نبیوں کی اطاعت کی جائے، انہوں کی فرما برداری اختیار کی جائے۔ لیطاع بِإِذْنِ اللَّهِ، نبی نو بھی یہ حق نہیں دیتا کہ وہ اپنی مرضی نال کوئی حکم دے دے، انہوں اللہ کی طرف حکم ملتا ہے تو پھر وہ خود بھی وہ عمل پیرا ہوتا ہے اور اپنی امت نو بھی وہ عمل کرن دی تاکید اور تلقین کرتا ہے۔ انبیاء کی پوزیشن اللہ نے قرآن مجید اندر واضح کر دیتی، فرمایا کہ کسی نبی نو حق ہی نہیں پہنچتا کہ اللہ کے انہوں نبوت نال سرفراز اینی بڑی نعمت عطا کرے، اللہ انہوں کتاب دے کے بھیجے، اللہ انہوں تعلیمات اور حکمت و دانائی دیا باتیں سکھا کے بھیجے، تو پھر وہ آ کے لوگوں یہ کہے کہ تسی میرے بندے بن جاؤ، میرے پجاری بن جاؤ۔ وہ آ کے لوگوں کی کہندے رہے کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، رب والے بن جاؤ۔
ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. فرمایا یہ کسی بشر نو کسی بندے نو حق ہی نہیں پہنچتا ان یؤتیہ اللہ الکتاب کہ اللہ انہوں کتاب دے کے بھیجے، کتاب عطا کرے انہوں، والحکم اور حکمت تے دانائی سکھا کے انہوں بھیجے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نبی اپنے زمانے کا سب تو بڑا عقل مند اور دانا ہوتا ہے. سب تو بڑا فتنہ ہی اس بات میں پیدا ہویا کہ لوگوں نے انبیاء کی زندگی نو انہاں دی تعلیمات نو اپنی عقل سے پرکھنا شروع کر دیتا ہے. بعض اوقات عمل دے ذریعے اور کبھی زبان نال بھی یہ کہہ دیتا جاتا ہے کہ یہ بات تے عقل تسلیم ہی نہیں کرتی. اس طرح سے سوچا ہی نہیں جا سکتا. انبیاء اپنے زمانے دے سب تو زیادہ عقل مند اور دانا سن علیہم السلام، کیونکہ انہوں کا استاد اللہ ہے جل شانہ وعلا. ما کان لبشر کسی بشر نو کسی انسان نو یہ حق نہیں پہنچتا ان یؤتیہ اللہ الکتاب کہ اللہ انہوں کتاب دے دے، والحکم کہ اللہ انہوں حکمت اور دانائی سکھاوے، والنبوت اور اللہ انہوں نبوت نال سرفراز فرمائے. یہ تین نعمت جس بندے نو ملن فرمایا انہوں حق نہیں پہنچتا. یہ وہی شان دے شایع نہیں، یہ بات انہوں جچدی اور سجدی نہیں کہ وہ آوے اور آ کے لوگوں یہ کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ، تسی میرے بندے بن جاؤ، اللہ نو چھڑ دیو، اللہ تو الگ ہو جاؤ. ولیکن کونوا ربانیین، بلکہ وہی تے ذمہ داری ہی یہ ہے کہ وہ پٹکے ہوئے لوگوں اپنے رب نال جوڑے، لوگوں کا رشتہ اور تعلق اللہ میں قائم کرے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، فرمایا اساں جو رسول جو نبی بھی بھیجیا انہوں مطاع بنا کے بھیجیا کہ یہ اطاعت کی جائے، یہ فرما برداری کی جائے باذن اللہ، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ دی تعلیمات کے مطابق. جو حکم اللہ نے انہوں دیتے نے وہ مطابق وہ بھی چل رہے، تسی بھی وہ فرما برداری کر. کوئی شخص بھی کسی پیغمبر اور کسی رسول دی تعلیمات تو الگ رہ کے وہ تو ہٹ کے اللہ دا فرما بردار نہیں بن سکتا. قرآن مجید اندر اللہ وحدہ لا شریک نے سانو جو پیغمبر عطا فرمایا ہے وہ متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جیڑا میرے رسول کی اطاعت کرے گا انہیں میری اطاعت کرنی ہے، دوسرا میری اطاعت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ پیغمبر اللہ کے حکم کے مطابق سکھا رہا ہے، جو کچھ سکھا رہا ہے اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں. من یطع الرسول، جن نے رسول کی اطاعت کی تھی، فقط اطاع اللہ، انہیں اللہ کی اطاعت کی تھی. قیامت کے دن امت دے اعمال تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی لی جائے گی، آپ کو شاہد اور گواہ بنا کے کھڑا کیتا جائے گا. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اللہ فرماندے نے تواڈے تے گواہ میں اپنے رسول کو مقرر کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہر امت دے اعمال دا گواہ اس امت دا رسول ہوئے گا، اس امت دا نبی ہوئے گا. اللہ اس نبی کو پوچھیں گے کہ اے تہاڈی امت دے اعمال نے، اے امتی کھڑے نے، اے انہاں دے عمل نے، تسی ذرا دیکھ کے یہ دستے چلے جاؤ کہ کیڑا عمل تہاڈے طریقے دے مطابق ہے تے کیڑا عمل تہاڈے طریقے دے خلاف ہے.
جس عمل نو کسی پیغمبر اور رسول نے اپنی سنت کے مطابق قرار دے دیتا اللہ دے ہاں وہ قدر و قیمت مل جائے گی، کہ جس عمل نو پیغمبر نے اپنی سنت کے خلاف قرار دے دیتا وہ نہ صرف یہ کہ اللہ دے ہاں کچھ ملے گا نہیں بلکہ وہ سزا ملے گی۔ اللہ یہ پوچھیں گے کہ میں تے نمونہ ایس پیغمبر نو بنا کے بھیجا سی، تو یہ عمل کتوں لیا اور کنے نمونے کے مطابق اختیار کیا؟ بات ذرا بڑی غور طلب ہے۔ پیغمبر کو پوچھا جانا ہے کہ دسو جی یہ عمل یہ تہاڈی سنت کے مطابق ہے یا نہیں؟ حدیث اندر ایک واقعہ آتا ہے، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما آپ دونوں ساتھی دونوں وزیر آپ کے نال ہیں، یہ زمین اندر وزیر ہیں دونوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس جگہ تے بیٹھے نے تورات کا ایک ورق اتنے مل گیا، جس طرح بعض اوقات ردی پئی ہوتی ہے تو ابھی دیکھ کے کوئی چیز پھڑ کے پڑھن لگ پہ انہوں نے ایک ورق تورات کا مل گیا، انہوں نے وہ دیکھنا شروع کر دیتا، پڑھنا شروع کر دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے کہ آپ کے چہرے مبارک سے عجیب و غریب قسم کے آثار نمایاں ہو گئے، جس طرح کسی چیز کو ناپسند کیتا جاتا ہے اور ناراضگی کا اظہار کیتا جاتا ہے۔ حضرت عمر بے خبر نے وہ پڑھ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس ویلے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سے سمجھ گئے، فوراً عرض کرتے ہیں اما ترى الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عمر، اے عمر رضی اللہ عنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف نہیں دیکھ رہا؟ یہ سن کے حضرت عمر نے جس ویلے آپ کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا پھر سمجھ گئے، غصے دے آثار ناراضگی کا اظہار چہرے تو ہو رہا سی، فوراً پڑھتے نے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وفی روایت وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رضیت باللہ میں اللہ تے راضی ہو گیا، ربن انہوں اپنا رب تسلیم کر کے، یعنی اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، میں اللہ سے راضی ہو گیا انہوں اپنا رب تسلیم کر کے، وبالاسلام دینا اور میں اسلام تو راضی ہو گیا انہوں اپنا دین تسلیم کر کے، وبمحمد نبیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو گیا آپ نے اپنا نبی تسلیم کر کے۔ یہ جس ویلے انہوں نے تین کلمات کہے تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر رضی اللہ عنہ تو تے میرے تو پہلے اترن والے ایک نبی سے جی کتاب سی وہ ایک ورق پڑھ رہا تھا، موسیٰ تے اترن والی کتاب کا ایک ورق دیکھ رہا تھا، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اگر اج اس کتاب کا حامل جنہیں تے یہ کتاب اتری سی یعنی موسیٰ علیہ السلام اگر اج وہ موجود ہوندے زندہ ہوندے تے جنی دیر تک میرا کلمہ پڑھ کے میری اطاعت اور فرما برداری نہ کرتے اللہ جہاں موسیٰ بھی نجات نہیں سی ہو سکتی۔ ما وسعہ الا اتباعی، پیغمبر کے مقابلے اندر کسی دوسرے کی بات نو سننا، کسی دوسرے کی بات نو تسلیم کرنا، کسی دوسرے کی بات سے عمل کرنا، یہ اپنے آپ نو گمراہی اندر لے جانا ہے۔ یہ تو بڑی بد نصیبی اور بدقسمتی ہو کسی شخص کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے ہر دور اندر نبی نو مطاع بنا کے بھیجا ہے، نبی کی اطاعت لازم قرار دیتی ہے، نبی تو سوا کسی دوسرے کی گل سنی نہیں جا سکتی، منی نہیں جا سکتی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نصف صدی تک 50 سال تک تقریباً مسجد نبوی اندر بیٹھ کے حدیث کا درس دیندے رہے۔
ہر روز صبح اپنے تلامذانوں اپنے شاگردوں جس ویلے سبق دین لگتے پڑھان لگتے تو سب تو پہلی بات یہ فرما دے کہ ساری دنیا دے انسان انہوں کی حیثیت یہ ہے کہ انہوں کی کسی بات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے. دنیا اندر کوئی شخص ایسا نہیں جن بات کی تردید نہ کی جا سکے، جنہوں ٹھکرایا نہ جا سکے اگر غلط ہے. اللہ صاحب حاضل قبر، لیکن ایس قبر اندر جڑی ہستی آرام فرما رہی ہے انہوں کی ساری زندگی کی ایک بات بھی ایسی نہیں جنہوں ٹھکرایا جا سکتا ہو. ساری دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کی بات نو ٹھکرایا جا سکتا ہے، لیکن اس ہستی کی ایک بات بھی ایسی نہیں جنہوں ٹھکرایا جا سکتا ہو. یہ سب تو پہلے ارشاد فرما دے اپنے شاگردوں کے ساتھ. تو بات یہ ہے، فرمایا ما وسعہ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. اگر اج موسیٰ موجود ہوندے کہ جنی دیر تک میرے تے ایمان لیا کے میرا کلمہ پڑھ کے میری فرما برداری نہ کر دے موسیٰ دی اللہ کے ہاں نجات ممکن نہیں. اے عمر تو اترن والی وہ کتاب کا ورق پڑھ رہے. تو یہ سارے واسطے بہت بڑی تعلیم کا ذریعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری تو ہٹ کے کسی بڑے تو بڑے شخص، کسی معروف تو معروف شخص کی بات کو بھی تسلیم نہیں کیتا جا سکتا. اللہ وہ راضی نہیں ہو سکتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث بیان کر دی نے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا شخص کوئی ایسا عمل لے کے قیامت کے دن آیا جہے تے ساڈا حکم نہیں، یعنی جڑا اسی نہیں دسیا، جہے بارے اندر اسا کوئی تعلیم نہیں دیتی، فہو رد، فرمایا اللہ کے ہاں جس ویلے وہ عمل پیش ہوئے گا تے وہ عمل کرنے والے نے منہ تے مار دیتا جائے گا، قابل قبول نہیں ہوئے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق نہیں ہو، آپ دی سنت دے مطابق نہیں. من احدث فی امرنا ھذا لیس منہ فہو رد. آج اگر سوچا جائے تو بے شمار ایسا چیزاں سانو مل جان گیاں جنہوں اصا دین دا حصہ اور دین دا جز سمجھا ہوا ہے، حالانکہ انہوں دا دین نال تعلق ہی کوئی، دین نال انہوں دا کوئی رشتہ ہی نہیں، کوئی واسطہ ہی نہیں. دین تے مکمل ہو گیا تھی سن ہجری 10 اندر حجۃ الوداع دے موقع تے الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ نے یہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیتا کہ اج کے دن میں تہاڈا دین مکمل کر دیتا. اللہ نے دین مکمل کر دیتا ہے. لیکن بدبختی کی بات یہ ہے کہ سانو اللہ دے اس فرمان سے یقین ہی نہیں آیا. کوئی شریف النفس آدمی، کوئی مستری مکان بناوے کہ او مالک نو کہے لو جی میں اینو مکمل کر دیتا ہے، تے او دی شرافت نو سامنے رکھدے ہویا آدمی تسلیم کر لیندا ہے، قبول کر لیندا ہے کہ انہیں اپنی طرفوں جو بھی یہ اندر کمی یا نقص یا ضرورت ہو سکتی سی وہ پوری کر دیتی ہوئے گی. یہ بڑا شریف آدمی ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں مکان نو مکمل کر دیتا ہے. وہ اسی یقین کر لیں وہی بات نو تے من لینے، لیکن اللہ نو اسی اس مستری دے برابر بھی درجہ نہیں دیتا جنہیں دین مکمل کرنے کا اعلان کر دیتا کہ میں دین مکمل کروں. اسی لگے ہوئے ہیں کہ یہ اندر کچھ نہ کچھ اور شامل کر دیتا جائے، کوئی چیز یہ کٹ دیتی جائے، کیونکہ اے عقل دے مطابق نہیں، اینو عقل تسلیم نہیں کرتی، اینو دماغ درست نہیں سمجھتا. نعوذ باللہ من ذالک. بعض بدبخت زبان تو یہ الفاظ بولتے ہیں اور اکثریت ایسی ہے جی اپنے عمل میں ثابت کر رہی ہے کہ یہ بات قابل قبول نہیں، ایک تسلیم کرنے کے لائق نہیں، یہ عمل نہیں ہو سکتا. یہ اس دور اور اس زمانے اندر صحیح ہوئے گی، آج یہ بات نہیں تسلیم کی جا سکتی.
دین اس اللہ نے بھیجا ہے جڑا اس دور نو بھی جانتا سی، وہ تو پہلے ادوار بھی وہ علم اندر نے، تے وہ تو بعد ہونے والے بھی ہر موقع نو اللہ جانتا ہے۔ انہیں قیامت تک واسطے دین بھیجا ہے، نہ کسی خاص علاقے واسطے، نہ کسی خاص وقت واسطے، قیامت تک واسطے اور ساری روئے زمین دے انسانوں واسطے۔ جڑا شخص یہ کہندا ہے کہ یہ بات عقل تسلیم نہیں کرتی، ابھی وہ عقل نو صحیح تسلیم کرنے واسطے تیار ہے۔ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہوگے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لیا ہوا ہوگے، آپ کا پیش فرمایا ہوا ہوگے، تو پھر کوئی بدبخت کہے کہ عقل تسلیم نہیں کرتی۔ پیغمبروں بھیجا ہی اللہ نے اس واسطے لیطاع باذن اللہ کہ اللہ دے حکم دے مطابق انہاں دی فرما برداری کیتی جائے، انہاں دی اطاعت کیتی جائے، اور اسی چیز اندر انہاں دی اطاعت اندر ہی اپنا فائدہ سمجھا جائے۔ جو حکم پیغمبر دے دیں، جو نمونہ پیغمبر پیش فرما دیں، وہ بھی اندر ہی فائدہ سمجھا جائے۔ یہ بھی نہیں کہ مجبوراً کسی بات نو تسلیم کر لیا جائے۔ اللہ نو ایسا دین بھی پسند نہیں کہ آدمی مجبور ہو جائے کہ ہن میں کی کراں جی، یہ بات ہی مننی پے گی، نہیں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اللہ فرمانے نے کہ دلوں خوش ہو کے اس بات نو تسلیم کرے۔ جدوں تک آدمی دلوں نہیں خوش ہوتا اللہ دے کسی حکم تے، اللہ دے پیغمبر دے حکم تے، ادوں تک وہ مسلمان بن نہیں سکتا، ادوں تک وہ ایماندار ہو نہیں سکتا۔ اللہ تو بہتر بات ہو کی نہیں ہو سکتی، اللہ دے پیغمبر تو بہتر نمونہ کون پیش کر سکتا ہے؟ دلوں تسلیم نہ کرن دا مطلب یہ ہے کہ شاید یہ کوئی بہتر ہور چیز بھی ہوگی جی مینو ملی نہیں یا جہے تک میں پہنچ نہیں سکیا۔ جدو آدمی دلوں تسلیم کرتا ہے کسی چیز نو، ادو وہ تعریف بھی کر رہا ہوتا ہے، وہ حقیقت نو تسلیم کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ہی بہتر ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ نے بڑے ہی پیارے انداز اندر فرمایا، فلا وربک، اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مینوں تواڈے رب دی قسم ہے۔ بڑا ہی پیار کا انداز ہے، محبت بھریا انداز ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مینوں اپنے رب ہون دی قسم ہے، بلکہ فرمایا مینوں تواڈے رب دی قسم ہے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا یؤمنون، یہ لوگ مومن نہیں بن سکتے، یہ ایماندار نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تا وقت کے حتی کہ اپنے ہر معاملے اندر جہدے اندر بھی انہوں کوئی شک پہ جائے، کوئی تنازع ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی اختلاف رائے ہو جائے، کوئی معاملہ ہوئے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے اس معاملے نو جدوں تک تواڈے سامنے نہیں لے آندے، وہ فیصلہ کران لئی تواڈے سامنے پیش نہیں کر دیندے، ادوں تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ دوسری آیت اندر اس طرح فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہلان والے ہو، اذا تنازعتم فی شیء، جدوں بھی تہاڈا کوئی تنازع ہو جائے کسی چیز کے بارے، دن ہوے رات ہوے، صبح ہوے شام ہوے، سفر ہوے حضر ہوے، صحت ہوے بیماری ہوے، اذا تنازعتم فی شیء، جدوں بھی تہاڈا کسی معاملے اندر تنازع ہو جائے، اختلاف رائے ہو جائے، فردوہ الی اللہ والرسول، اپنے اس جھگڑے نو اللہ دی عدالت اندر لے آؤ اور او دے رسول دی عدالت اندر لے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو عدالتیں نہیں، ایک کوئی عدالت ہے،
تسی رجوع کرو اللہ کی طرف اور وہ رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ فیصلہ کران واسطے تواڈے سامنے اللہ کی کتاب موجود ہے، اللہ کے پیغمبر کا ارشاد اور فرمان موجود ہے۔ قیامت تک دے ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگوں نے یہ حکم دے دیتا کہ تہاڈا فیصلہ صرف اللہ کے رسول کی عدالت چ ہونا چاہیے، کوئی دوسری عدالت تہاڈے لیے قابل قبول نہیں ہونی چاہیے۔ نزول کہنے ہیں کہ اس آیت یا اس سورت دے اترن دی وجہ کی بنی، سبب کی ہویا۔ واقعہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ اندر بارش ہوئی، بارش کا پانی اکٹھا ہو کے ایک رستے تو چل پیا، جس لئے وہ پانی چلیا جس گزرگاہ تو وہ پانی جا رہا سی، پہلے ایک یہودی دی زمین رستے اندر آ گئی سی، تے پھر ایک ایسے شخص دی زمین سی جڑا اسلام لیاؤن دا دعویٰ کرتا سی لیکن وہ ہے منافق۔ عبداللہ بن ابئی دی پارٹی دا آدمی سی، علیہ اللعنہ ولہ سوء الدار۔ عبداللہ بن ابئی منافقہ دا سردار ہے مدینہ منورہ میں، جدے تو نفاق دا پودا اگیا اور پھر وہ خوب بڑھیا پھیلیا پھولیا، اپنی بدبختی دی انتہا نو پہنچیا۔ انہاں دو دا جھگڑا ہو گیا، یہودی دا تے اے بظاہر مسلمان اور حقیقتا منافق دا۔ یہودی نے یہ کیا کہ پہلے پانی میں استعمال کراں گا، وہ منافق کہنے لگا نہیں پہلے پانی میں استعمال کراں گا، جھگڑا ہو گیا۔ جس ویلے کوئی بات طے ہوندی نظر نہ آئی تو یہودی نے یہ کیا کہ تسی کہندے ہو ساڈا پیغمبر بڑا عادل ہے، بڑا منصف ہے، تے چل تواڈے پیغمبر کو فیصلہ کرا لینے ہیں، جو فیصلہ کر دے مینوں منظور۔ یہ یہودی کہہ رہے وہ ہن بظاہر مسلمان اور در پردہ منافق جہاں سی وہ اس بات نو قبول کرنے لی تیار نہ ہوئے، انہیں بہانے بنانے شروع کر دیتے کہ نہیں ایتھے ہی کسی گل کر لیں، ایتھے ہی پوچھ لیں، کسی اور کو فیصلہ کرا لیں۔ یہودی نے کیا نہیں، تہاڈا پیغمبر ہی فیصلہ کرے گا، مینوں قبول ہے جو کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر مجبور ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ گئے، آپ نے دعا دے بیان سنے کہ فیصلہ یہودی نے حق اندر دے دیتا کہ یہ زمین چونکہ پہلے آ دی ہے اور وہ پانی کسی دی ملکیت نہیں، اللہ نے بارش کی ہے وہ پانی، زمین رستے اندر پہلے یہ آ دی ہے، لہذا پہلے یہ استعمال کرے، جڑا یہ تو بچ جائے وہ تو استعمال کرے۔ جس ویلے فیصلہ آپ نے فرما دیتا، یہودی سے خوش ہو گیا اور انہوں یقین سی کہ فیصلہ حق ہی ہوئے گا، سچ ہی ہوئے گا۔ اللہ نے قرآن مجید اندر کئی جگہ سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی آپ سے ایمان نہیں لے آئے تھے اس واسطے نہیں کہ انہوں نے آپ کو پہچانیا نہیں، انہوں نے آپ کے بارے اندر کوئی شک اور شبہ سی۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، فرمایا اے اہل کتاب یہودی اور عیسائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اس طرح ہی پہچان دے سن جس طرح ایک باپ اپنی اولاد نو پہچاندا ہے۔ انہوں کوئی شک اور شبہ نہیں سی۔ ایمان کیوں نہیں لے آئے؟ حسد دی وجہ نال، بغض دی وجہ نال، دشمنی اور عداوت دی وجہ نال۔ اور حسد دی سب تو بڑی وجہ قرآن نے یہ بیان کی ہے، کہنے لگے کہ یہ رسالت اور نبوت سے اسحاق علیہ السلام دی اولاد اندر چلتی آئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دو بیٹے اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام، اللہ نے رسالت اور نبوت کو اسحاق علیہ السلام کی نسل اندر چلایا، اور ایک حدیث اندر آتا ہے کہ اللہ نے 70,000 نبی ابراہیم علیہ السلام دی اولاد جو پیدا کیتے، 70,000 نبی۔ یہودی یہ کہندے سن کہ یہ رسالت کا سلسلہ تے اسحاق علیہ السلام دی نسل اندر جاری سی، یہ اچانک اسماعیل علیہ السلام دی اولاد اندر کس طرح منتقل ہو گیا؟ کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل دی اولاد اندر، ایک وجہ سے یہ دسی قرآن۔ دوسری وجہ یہ دسی
آ کے پوچھتے سن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے تے کیڑا فرشتہ وہی لے کے آندا ہے؟ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ وہی امین وہی دیانتدار اور امانتدار فرشتہ اللہ نے شروع تو جی ڈیوٹی ہی یہ لگائی تھی، جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی یہ لگی رہی۔ کسی بزرگ کی صحبت اندر کچھ وقت گزارن کا موقع مل جائے تو بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، وہ نیکی دے طریقے نیکی دیا باتاں آدمی سیکھتا ہے دیکھتا ہے، طبیعت اندر ایک سرور پیدا ہوتا ہے، عمل کر کے اللہ کے قریب پہنچتا بندہ کسی نیک دے کول نیک دی مجلس اندر بیٹھ کے۔ حضرت جبریل علیہ السلام دی خوش بختی اور خوش نصیبی ذرا ملاحظہ ہوئے کہ انہوں نے 1,24,000 نبی دی صحبت ملی۔ ہر نبی دے پاس جبریل ہی وہی لے کے آندے رہے، اور اللہ نے انہوں دی دیانت دا اعلان قرآن اندر کیتا ہے کہ بڑا دیانتدار بڑا امانتدار فرشتہ۔ آپ فرما دے کہ جبریل ہی میرے پاس وہی لے کے آندا ہے، اللہ کا پیغام جبریل ہی لے کے آندا ہے۔ کہ یہودی کہہ دیں دے اگر وہ تو علاوہ کوئی اور فرشتہ لے کے آندا تے اسی تہاڈی رسالت نو نبوت نو من لیندے تسلیم کر لیندے، جبریل تے ساڈا پیو دادے تو لے کے دشمن ہے انہاں لیندا ہوا پیغام اسی منن واسطے تیار نہیں، نعوذ باللہ۔ اور وہ دشمنی کی سی؟ جبریل تے اللہ کے حکم کے مطابق کرتے رہے نا جو کچھ کرتے رہے۔ فرشتیاں دے بارے اندر اللہ فرماندے نے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتیاں نو اللہ جو حکم دیندا ہے انہوں نے کبھی بھی اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، جس طرح حکم دیندا ہے جو حکم دیندا ہے وہ دے مطابق ہی کام کر دے۔ وہ دشمنی یہ بیان کر دے کہ جبریل ساڈے باپ دادے تے کوہ طور نو چک کے لے آندا سی، اللہ حکم دین دے کہ جبریل انہاں نافرماناں نو ڈران واسطے ذرا ہن کوہ طور نو چکو تے انہاں دی بستیاں دے اوتے لے آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام کوہ طور نو چک لے، جس طرح بدل چھا جاندا ہے اس طرح پہاڑ انہاں دی بستیاں دے اوتے آ جاندا ڈران واسطے کہ شاید یہ باز آ جان اپنی شرارتوں نو چھڈ دیں، اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ جس ویلے وہ دیکھ دے کہ پہاڑ سر سے آ گیا ہے، اگر یہ گرا دیتا گیا تو ساڈا کچھ باقی نہیں بچے گا، تو فوراً سجدے پہ جاندے اور کہنا شروع کر دیں دے سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا، اللہ تیرا پیغام سن لیا تے من لیا، سن لیا تے من لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے اینی شریر واقع ہوئی اے امت اور اے قوم الا ماشاء اللہ، کہ سجدے میں پے ہی ذرا نظر اتنے کر کے دیکھ دے جے تے پہاڑ سر تے موجود ہوندا، خطرہ باقی ہوندا تے سمعنا واطعنا کہندے رہندے کہ سن لیا اور من لیا، تے جے پہاڑ پیچھے ہٹ گیا ہوندا خطرہ ٹل گیا ہوندا تے سجدے تو اٹھن تو پہلے ہی کہہ دیندے سمعنا وعصینا، سنیا تے ضرور سی لیکن منیا نہیں، نعوذ باللہ۔ تیرا حکم سنیا تے سی لیکن منیا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو کہیں گے کہ جبریل ساڈا دشمن ہے، ساڈے باپ دادے تے یہ عذاب لے کے آندا رہا، وہ وہی لیاندی ہوئی وہی اسی منن واسطے تیار نہیں، اگر کوئی ہور فرشتہ آندا تے اسی تیری بات تسلیم کر لیں گے۔ اللہ نے فرمایا قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جبریل دے دشمنوں نو فرما دیو کہ جبریل اپنی مرضی نال نہ کبھی آیا ہے نہ کوئی اپنی طرفوں بات انہیں آ کے بیان کیتی ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ جو حکم بھی لے کے آیا ہے اللہ کی طرفوں لے کے آیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے کہ جبریل آیا ہے۔ تسی اگر دشمنی کرنی ہے تو پھر اللہ نال کرو، جبریل نال کیوں کر دے؟ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ، فرمایا جڑا اللہ کا دشمن بن گیا، اللہ دے فرشتیاں کا دشمن بن گیا، اللہ دے رسولوں کا دشمن بن گیا، فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ ایسے کافروں کا دشمن جے، اللہ نال دشمنی تو مہنگی پے گی۔ تو وہ پہچاندے سن، وہ جاندے سن، یہودی نو یہ یقین سی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر نے، وہ میرے حق اندر سچائی سے ہی فیصلہ کر۔ جس ویلے فیصلہ آپ نے فرما دیتا
یہودی تے خوش ہو گیا تے اس منافق نو اگ لگ گئی. رستے اندر چلدیاں کہنے لگا کہ یار ذرا ٹھہر جا، عمر بڑا سیانا آدمی رضی اللہ تعالی عنہ، اس فیصلے تے عمر کو ذرا نظر ثانی کروا رہی ہے. یہودی نے انہوں شرمندیاں کیتا کہ پیغمبر دے فیصلے تے امتی دی نظر ثانی، تینوں حیا نہیں آ گئی؟ لیکن وہ اصرار کرتا ہے کہ نہیں، عمر بڑا سیانا ہے، بڑا عقل مند ہے، بڑا جہاں دیدہ ہے، ذرا وہ سامنے یہ رکھیے تو صحیح، بھلا وہ کی فیصلہ کرتا ہے. چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ جا کھٹکھٹایا، وہ باہر تشریف لے آئے تو اس منافق نے جلدی گل بات شروع کر دیتی کہ دیکھو جی، جدوں نے اسی اسلام لے آئے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، یہ لوگ سانو تنگ کرتے ہیں، یہ کوئی موقع ہاتھوں جان نہیں دیں سانو پریشان کرن. ہوں بارش کا پانی ہے کہ یہ مینو استعمال نہیں کرن دیتا. اس یہودی نے کہا عمر، اس مقدمے کا فیصلہ تے پیغمبر نے میرے حق اندر کر دیتا ہے، ابھی اتوں واپس آ رہے ہیں. حضرت عمر فرمان لگے اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اور میرے حق اندر کیتا ہے. حضرت عمر فرمان لگے پھر مینو فیصلہ کر دیا تو دیر ہی نہیں لگنی، بڑا اچھا کیتا ہے تو دس دیتے. اندر گئے، تلوار لے آندی اور آ کے اس منافق دی گردن اڑانے ہوئے فرمایا ھذا قضائی لمن لم یرضى بقضاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنوں محمد دا فیصلہ قبول نہ ہوئے، عمر دا فیصلہ وہ حق اندر ہے، اور گردن اڑا دی. یہ ہن کوئی معمولی واقعہ نہیں سی. مدینے دیا گلیاں اندر شور بپا ہو گیا، منافق خوش ہوندے پھردے نے، اچھلتے پھردے نے کہ اج عمر قابو آ گیا، اسی یہ تو بڑے تنگ سا، ہوں اسی تے اپنے اس مقتول دا بدلہ لیں گے، عمر دی جان لواں گے، چلو یہ تو سارے رستے چو ہٹے. وہ خوشیاں مناندے پھردے نے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویلے اس واقعے کا علم ہویا، آپ تک خبر پہنچی کہ آپ کی آنکھی چو زاروں قطار آنسو چل پے. اللہ ایک ہی ہو گیا، اللہ ایک ہی بن گیا. یہ عمر سے وہ عمر ہے جہاں میں تیرے کو جھولی اس طرح اچھی کر کے میں دامن پھیلا کے لیا سی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے اندر دعا کی تھی، اللہ جے تو اسلام دا بول بالا چاہنا ہے، مسلمانوں دی عزت چاہنا ہے، سادہ کوئی وقار چاہنا ہے، تے عمر بن ہشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے. عمر بن ہشام نام سی ابو جہل. اللہ عمر بن ہشام نو مسلمان کر دے یا عمر بن خطاب نو اسلام نصیب کر دے. اللہ نے عمر بن خطاب کی قسمت اندر یہ نعمت رکھی ہوئی تھی، اسلام قبول کر لیا. آپ رو رہے نے تے فرما رہے نے اللہ یہ عمر سے تیرے کو منگ کے لیا سی، یہ تے دامن پھیلا کے لیا سی، تے اج عمر کو کی ہو گیا. اجے یہ احساسات نے مدینے دیا گلیاں اندر شور پیا ہوا ہے. جبریل علیہ السلام قرآن مجید کی یہ آیت لے کے آ گئے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مینو تے رب کی قسم ہے، اللہ فرما رہا ہے، یعنی مینو اپنے اللہ ہون دی قسم ہے. یہ ادو تک ایماندار ہو ہی نہیں سکتے جدوں تک اپنے ہر معاملے نو، اپنے ہر قضیے نو، اپنے ہر تنازع نو تہاڈی خدمت اندر لیا کے پیش نہ کرن اور تہانوں عادل تے منصف اور جج مقرر کر کے تہاڈے فیصلے نو دلوں جانوں قبول نہ کرن. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، جو فیصلہ تسی فرما دیو وہ دے اندر یہ اپنا نقصان نہ سمجھن کہ مینوں تے نقصان ہو گیا، میرے تے پلے رہا ہی کچھ. عمر نے جو کیتا ہے مینوں وہی منظور اور مینوں وہی پسند سی. عمر نے ایک منافق نو قتل کیتا ہے، عمر نے کسی مسلمان نو نہیں مارے. پیغمبر دا فیصلہ ہوئے تو پھر عمر کو نظر ثانی کروائی جائے. اج بھی اس قسم کے معاملات موجود نے، لیکن اسی کبھی احساس اور شعور تو کم نہیں لیا الا ماشاء. اج بھی جس ویلے پیغمبر کی سنت پیش کی جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کا کوئی فرمان پیش کیتا جاتا ہے تے وہ سن کے پڑھ کے مجبور ہو کے کہ یہ حدیث ہے پیغمبر کا فرمان اور فعل ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے انہوں قبول نہ کرتے ہوئے زبان تو اس قسم کے الفاظ کہہ دیتے جاندے نے کہ یہ حدیث تو ٹھیک ہوگی لیکن میرے امام کا مسلک یہ نہیں ہے، میں چونکہ فلاں امام کا پیروکار ہوں، میرا مسلک یہ ہے، یہ حدیث ٹھیک ہوگی لیکن میرے امام کا مسلک یہ نہیں ہے۔ اللہ اج بھی اگر کوئی عمر ہوتا تو تینوں دس دینا کہ تیرے امام کا مسلک یہ ہے یا نہیں ہے۔ اللہ ساڈے اندر ایسی غیرت ایمانی پیدا کر دے کہ پیغمبر کے مقابلے اندر کسی ہور دی بات نو سنیا بھی نہ جائے، قبول کرنا تیرے درکنار، سننا بھی گوارا نہ ہوئے۔ اور یہ عین ایمان دی نشانی ہے، ایمان دی علامت ہے کہ جو مقام اللہ نے پیغمبر کو دے دیتا ہے وہ کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا، وہ کسی دوسرے کو نہیں دیتا جا سکتا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ فرماندے نے کہ اسا رسول بھیجے ہی اس واسطے نے، کوئی رسول اسا نہیں بھیجیا جنی اطاعت فرض نہ کیتی ہوئے امت سے بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ دے حکم دے مطابق۔ پیغمبر اپنی مرضی نال کچھ نہیں کہے گا، اپنی طرفوں کوئی بات نہیں کہے گا، اللہ دے حکم نال وہ بولتا ہے، اللہ دے حکم لوگوں کو سنا ہے کہ تواڈے تے پیغمبر دی اطاعت فرض کر دیتی گئی، لازمی قرار دے دیتی گئی۔ بات ہوں یہ ہے کہ آؤ ابھی اپنے اپنے گریبان اندر چانکیے اور اپنا جائزہ لئیے، اپنا محاسبہ کریے کہ اسی پیغمبر دی سنت، پیغمبر دی بات کنی کو تسلیم کیتی ہوئی، جنہوں اللہ نے نمونہ بنا کے بھیجا ہے، قیامت کے دن جنہوں گواہ بنا کے کھڑا کرنا ہے۔ قرآن مجید دی یہ آیت جس ویلے آئی فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس ویلے لوگوں کا کی حال ہوئے گا، فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، لوگوں کی کی حالت ہوئے گی جس ویلے اسی انہوں نے اس دن جمع کر لواں گے جہدے ان اندر کوئی شک اور شبہ نہیں۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ آیت آئی کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گواہ بنا کے اسی کھڑا کریں گے، تسی گواہی دیو۔ کسی امام کولوں، کسی محدث کولوں، کسی بڑے تو بڑے شخص کو گواہی نہیں لے جانی، گواہی لے جانی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانی۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس ویلے حوض کوثر تے میں اپنی امت نو پانی پلا رہا ہوں گا، اللہ سانو بھی انہاں اندر شامل فرما لے۔ حوض کوثر دا پانی، اللہ اکبر۔ معراج دی رات آپ نے دو نہراں بڑی تیزی نال انہاں دا پانی چل رہا ہے تے اگے جا کے آبشار دی شکل اندر اس طرح گر رہی نے، دو نہراں دیکھیاں جنت اندر۔ جبریل امین نے پوچھا ما ہاذان النہران یا جبریل، جبریل یہ نہراں کتوں آ رہی ہیں، انہوں کا پانی کتنے گر رہا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جس دن تو یہ کائنات بنائی ہے، جنت جہنم نو بنایا ہے، یہ نہراں جنت چوں اس دن دیاں اللہ نے جاری فرما دیتی ہیں، جنت چوں نہراں جاری نے کہ انہوں کا پانی گر رہا ہے آپ کے حوض کوثر اندر، اور ایک قیامت تک انہوں بھرتیا رہیں گے۔ وہ کڈا بڑا حوض ہوئے گا، جدوں تو اللہ نے کائنات بنائی ہے، جنت اور جہنم بنائی ہے، ادوں تو وہ نہراں جاری نے تے حوض کوثر اندر پانی گر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میں اپنے حوض کوثر تو پانی پلا رہا ہوں گا امت میں۔ اس پانی دی سب تو بڑی خاصیت جڑی بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال لمبا دن ہے، 50,000 سال لمبا دن۔ فرمایا جنہوں میرے حوض کوثر تو ایک دفعہ پانی مل گیا لا یظمأ ابدا، 50,000 سال گزر جائیں گے نہ انہوں پھر پیاس لگے گی نہ بھوک لگے گی۔ میں اپنے حوض کوثر سے پانی پلا رہا ہوں گا،
میں دیکھاں گا فرشتیاں کہ جماعتاں دیا جماعتاں گروہاں دے گروہ اگے بڑھن دی کوشش کر رہے ہون گے، فرشتے انہوں نے پیچھے ہٹا رہے ہوں گے۔ اس دن ہر امت دی ایک خاص علامت اور نشانی ہوگی گی، جس نشانی نو دیکھ کے پیغمبر پہچان لین گے کہ اے میرا امتی ہے، اے میرا ہے، اے میرا ہے۔ ایک خاص نشانی ہوگی۔ ضروری تو نہیں نا کہ ہر پیغمبر نے اپنے ہر امتی نال ملاقات کی ہوئے اور انہوں دیکھا ہو۔ ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہی سامنے رکھ لو، آپ نال ملاقات صحابہ بھی ہوئی ہے، صحابہ نے آپ نے دیکھا، آپ نے انہوں نے دیکھا، اس تو بعد کسی مسلمان نال بھی ملاقات نہیں ہو سکی۔ قیامت تک کنے ایماندار اور مسلمان لوگ ہوں گے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات نہیں کی تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے ملاقات نہیں کی۔ اللہ ایک نشانی اور علامت کہہ دیں گے ہر نبی نو اوہدے امتی دی جہدے نال وہ اپنے امتی نو پہچان لے گا۔ فرمایا میں دیکھوں گا کہ لوگ اگے بڑھن کی کوشش کر رہے ہوں گے، فرشتے پیچھے ہٹا رہے ہوں گے۔ میں جس لئے غور نال دیکھاں گا تے او لوگ ہون گے جنہوں اللہ نے او زمانہ اور او دور دیتا ہے جڑا میری نبوت دا دور ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت تو بعد آن والے، آپ دی نبوت اندر آن والے، آپ دے رسول بنن تو بعد آن والے لوگ سن۔ میں دیکھ کے پہچان کے تے فرشتیاں نو کہاں گا اے اللہ دے ملائکہ، اے فرشتیو، ہم اصحابی، ہم اصحابی، یہ تو میری امت کے لوگ نے، میری امت کے زمانے دے لوگ نے، تسی انہوں نے پیچھے کیوں ہٹا رہے ہو؟ اگے حوض کوثر دی طرف کیوں نہیں آؤ گے؟ ذہن نشین کر لو یہ بات، اگے کیوں نہیں آؤ دیں گے؟ تسی انہوں نے پیچھے کیوں ہٹا رہے ہو؟ اللہ دے ملائکہ اور فرشتے کی کہیں گے ابو؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک انہاں دا دور وہی ہے جڑا آپ دی نبوت دا دور ہے، انہاں دا زمانہ آپ دی رسالت دا زمانہ ہے، اے آپ دے رسول بنن تو بعد آئے، اللہ نے آپ نے انہاں دی طرف نبی بنا کے بھیجا۔ انک لا تدری ما احدثوا بعدک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تے اللہ دا دین پیش فرما کے او دا عملی نمونہ صحابہ دے سامنے دکھا کے تے واپس تشریف لے آئے۔ اللہ نے آپ نے بلا لیا، آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے آپ دے دین اندر کیڑی کیڑی نئی بات ایجاد کر کے شامل کر دیتی اور داخل کر دی۔ ایک بدعتی لوگ نے فرمایا جس ویلے میں یہ سنا گا کہ انہوں نے میرا پیش کیتا ہوا دین پسند نہیں آیا، انہوں نے اللہ دے اس اعلان نو یقین کر کے منیا نہیں کہ میں دین مکمل کر دیتا ہے۔ میں عرض کیتی سی نا کہ مستری کہہ دے میں مکان مکمل کر دیتا ہے تے اسی دی شرافت نو سامنے رکھ کے سمجھ جانے من لینے کہ ٹھیک ہے انہیں مکمل کر دیتا ہوئے گا۔ اللہ نے دین نو مکمل کرن دا اعلان کیتا ہے لیکن سانو وہ یقین نہیں آیا الا ماشاء اللہ۔ فرشتے جس ویلے یہ دسن گے کہ آپ کو بعد انہوں نے دین اندر نویاں نویاں ایجاداں کر لیا، نویاں نویاں چیزاں شامل کر لیا، فرمایا یہ سن کے میں بھی کہہ دیاں گا فسحقا لہم فسحقا لہم، انہوں نے اتنے بھی نہ کھڑا رہن دیو، کتے اور دور لے جاؤ، پیچھے لے جاؤ، پیچھے لے جاؤ۔ اس ویلے پتہ چلے گا کہ نبی دی اطاعت فرض سی یا کسی اور، اللہ نے مطاع نبی نو بنا کے بھیجا یا کسی اور۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، فرمایا اسا کوئی رسول کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جدی اطاعت فرض نہ کیتی ہوئے اللہ دے حکم دے مطابق۔ نبی آ کے دسے گا ہی اللہ دا حکم، نبی اللہ دا نمائندہ ہوتا ہے، نبی نو اللہ بھیجتا ہی اس واسطے کہ وہ جا کے تعلیم دے کہ اینا چیزاں نال اللہ راضی ہوندا جے، اینا چیزاں نال اللہ ناراض ہوندا جے۔ لوگ آندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم حاصل کرتے، اپنی سابقہ زندگی دے گناہ پیش کرتے کہ سارے کو اے غلطی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں توبہ کرن دا طریقہ سکھا دے،
وہ گناہگار بندے بھی اللہ کو معافیاں منگتے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہوں واسطے اللہ کو معافی منگتے کہ اللہ تیرے بندے نے آ گئے نے معاف کر دے، اور اللہ معاف کر دینا۔ لوجد اللہ تواب الرحیم، فرمایا جدو وہ معافی منگتے پیغمبر انہوں نے معافیاں منگتا تے تو اپنے رب نو مہربان پاویں گا، غفور الرحیم پاویں گا، توبہ قبول کرنے والا پاویں گا۔ اللہ سانو بھی یہ بات نصیب کر دے کہ اسی یہ یقین کر لئیے کہ اطاعت صرف اور صرف پیغمبر دی لازمی اور ضروری ہے، پیغمبر تو ہٹ کے کسی بھی بات نو سنیا اور تسلیم نہیں کیتا جا سکتا۔ اللہ راضی ہوئے گا کہ صرف پیغمبر کی سنت سے چلن والے شخص سے ہوئے گا، دوسرے شخص سے اللہ راضی نہیں ہو سکتا۔ اللہ مینوں تانوں قیامت تک آنے والے لوگوں سنت دا متبع بنا دے، سنت دا محب بنا دے، سنت سے عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اسی دیکھنے ہیں کہ کچھ چیزاں بڑا خوبصورت لباس پہنا کے سامنے پیش کیتا جاندہ ہے، اور شیطان دا ہمیشہ تو حربہ ہی اے رہا کہ وہ انسان دے برے اعمال نو بڑی زیب و زینت نال دے سامنے پیش کرتا ہے۔ اللہ قرآن مجید اندر فرماندے نے أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ایسے بد نصیب شخص نو نہیں دیکھیا زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ کہ جنیاں برائیاں نو بڑا خوبصورت کر کے وہ سامنے پیش کیتا جاتا ہے، فَرَآهُ حَسَنًا، تے او یہ سمجھن لگ پیندا ہے کہ میں بڑا ہی اچھا کام کر رہا ہوں، بڑیاں نیکیاں کر رہا ہوں۔ انسان کی بدبختی دیاں 3 سٹیجاں نے۔ پہلی سٹیج سے یہ ہے کہ یہ کردہ گناہ دے کم ہے اور سمجھتا ہے میں نیکی کر رہا ہوں۔ شیطان یہ دل اندر یہ بات ڈالتا ہے کہ اگر تو خدا دی نافرمانی کرتا ہوئے تو تینوں پکڑ نہ لو، انہوں تے سب کچھ پتا ہے، وہ جانتا ہے تو وہ نافرمانی کرتا ہوئے تو فوراً پکڑ لے تینوں، تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں لہٰذا یہ لگا رہے ہیں۔ جس ویلے تھوڑا جا یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ نہیں یہ کم تے برا ہے، کم اچھا نہیں، تے پھر دوسرے پاسے لگا دینا ہے۔ دوسری سٹیج یہ آ جاتی ہے، یہ دل اندر یہ گل پا دینا ہے کہ تو اتنا تجربہ کار ہو گیا ہے، اتنا ہوشیار ہو گیا ہے، اتنا چالاک ہے کہ کم بے شک تو برا ہی کر رہے ہیں لیکن خدا نو بھی پتہ نہیں لگتا تو کی کرنا ہے۔ اگر انہوں پتہ لگ جاتا تو تینوں پھڑ نہ لینا، پہلے تو یہ آتا ہے کہ جی برے کام ہوں تو تینوں پھڑ لینا، تے پھر ذہن اندر یہ بات بٹھا دینا ہے کہ تو انہوں بھی پتہ نہیں لگن دیتا۔ اسی چیز نو قرآن اندر اللہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ یہ منافق اللہ نو بھی دھوکھا دین کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا نو بھی پتہ ہی نہ لگے اسی کی کر گئے۔ سارے ملک اندر یہ کام بڑی تیزی نال ہو رہا ہے کہ خدا نو بھی پتہ نہیں اسی کی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ عوام نو تے کی پتہ ہونا، خدا نو بھی پتہ نہیں۔ تے جس ویلے کتے ٹھوکر کوئی لگے یہ احساس ہونا شروع ہو جائے کہ نہیں کم بھی برا ہے تے خدا نو پتہ بھی ہے، تے پھر ظاہرہ باہرہ اکڑ جاندہ ہے۔ پیغمبران دے سامنے آ کے کہہ دیتا لوگوں نے نحن اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبین، ساڈے کول اینا مال ہے، اینی دولت ہے، ساڈے اینے ساتھی ہیں کہ ہن تسی تے تہاڈا خدا مل کے بھی ساڈا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نعوذ باللہ۔ تسی ہن ساڈا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ساڈے کول بڑی دولت ہے، اسی پانی کی طرح پیسہ بہا سکتے ہیں، ساڈے بڑے ساتھی نے، ساڈے نال بہت بڑی طاقت ہے۔ کیا یہ نعرے تسی سنتے نہیں رہتے؟ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ یہ کی ہے کہ العوام اللہ کا بھی ہن مقابلہ کر لیں گے، خدا بھی ساڈا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔